بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ بیان ہوا ہے مشرکات سے نکاح کے بارے میں۔ ایسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے نکاح جو ہے حلال بھی ہے، سنت الانبیاء والمرسلین بھی ہے، اور توالد و تناسل کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کے سکون طمانینت حاصل کرنے کی سب سے اہم ترین وجہ بھی ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو۔ اور پھر نکاح میں بھی اللہ نے اجازت عطا فرما دی کہ چاہو تو 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، یعنی ایک آدمی بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایک اب دوسری پابندی یہ لگا دی کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم، سورۃ النساء میں مفصل آیت آ گئی کہ ماں سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، خالہ سے نکاح حرام ہے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، اور ان عورتوں سے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی رضائی ماں سے نکاح حرام ہے، اور جس بچی کے ساتھ تم نے اب دودھ پیا ہے وہ بھی تمہاری رضائی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام، یعنی ایک آدمی 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کر لے، یہ حرام۔ ہاں، ایک بہن سے شادی کر لی، اس کی موت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس کے بعد اگر اس کی دوسری بہن سے شادی کرنا چاہے تو وہ جائز، جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی ایک بیٹی کی شادی فرمائی۔ وہ جب فوت ہو گئی تو حضور نے دوسری بیٹی بھی سیدنا عثمان کو عطا فرمائی، اسی لیے ان کا لقب بھی ذی النورین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے گھر سے 2 بیٹیاں، نور نبوت کے گھرانے کی 2 لڑکیاں جو ہیں وہ سیدنا عثمان کے گھر میں آئیں، اور حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ میرا اتنا با حیا داماد ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 2 بہنیں جو ہیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، البتہ ایک نکاح کے بعد فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے تو اب دوسری بہن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے وہ میرا طریق ہے، میری سنت ہے، میرا راستہ ہے، اور فرمایا کہ جو اس سے انکار کرے، اعراض کرے تو گویا اس کا پھر میرے طریقے سے بھی تعلق نہیں۔ کوئی آدمی آج یہ کہے کہ میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں اور میں شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری عبادت میں خلل آئے گا، گھریلو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور میں اپنی ساری زندگی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، مجرد رہنا چاہتا ہوں، تو یہ شریعت میں ناجائز، بالکل منع۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خطاب فرما کے بھی رغبت دلائی کہ یا معاشر النساء یا معاشر الشباب، آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں تم شادی کرو، کوشش کرو نکاح کرنے،
اور اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غریب آدمی ہے اور غریب کو کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے، تو فرمایا پھر تم کثرت سے روزے رکھا کرو، کیونکہ روزے جو ہے وہ بھی شعبانیت کی قوت کو توڑنے والی چیز ہے اور اپنے نفس پہ انسان کو قابو کرنا سکھلاتا ہے کہ پانی موجود ہے لیکن نہیں پیتا، کھانا موجود ہے نہیں کھاتا، اللہ کی ہر نعمت سامنے رکھی ہوئی ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتا، ابھی میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ ایک سبق دیتا ہے رکنے کا، تو جب تم کثرت سے روزے رکھو گے تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہو۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دے دی۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی نکاح کرتا ہے اما لدینہا اما لجمالہا اما لنسبہا او کما قال، کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو دین یا اس عورت کا حسن و جمال یا اس عورت کا خاندان، کہ بھئی کسی بڑے خاندان میں میری شادی ہو جائے، لیکن آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، اگر اللہ تمہیں موقع دے تم دین والی لڑکی اختیار کرو، چاہے وہ دین والی لڑکی شکل صورت میں اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے پہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے لیکن دیندار نہیں، تو تم دین والے کو ترجیح دو، اللہ تبارک و تعالی اسی دین کے اندر تمہیں برکت عطا فرمائیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن مقدس میں بھی حکم ہے کہ اگر تم غریب ہو شادی کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں برکت دے دیں گے، بعض اوقات شادی کی وجہ سے بھی اللہ برکت دے دے، کیوں کیا پتا ہمیں کس کے نصیب سے کھانا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے یہ تو ضعیف، کمزور، مسکین، غریب لوگوں کے صدقے میں مل رہا ہے، کہ یہ مسکین جب روتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں اور تمہیں بھی رزق مل جاتا ہے، یہ جو بیچارے معذور ہوتے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ ہوائیں چلاتے ہیں، بارشیں بھیجتے ہیں تو تم بھی فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی غریب ہے یا فقیر ہے اس کو بھی نکاح کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اب ایک مسئلہ یہ رہا کہ انبیاء علیہم السلام کے کچھ خصائص ہوتے ہیں، مانا اللہ نے انہیں کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی خصوصیت تو نبوت و رسالت ہے کہ اللہ کے انبیاء کا وحی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور کسی دوسرے انسان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے قرآن میں آیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں بشر ہوں، میں جن سے بشر کی طرح ہوں، لیکن میری شان یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی اور تم پہ وحی نہیں آتی۔ تو سب سے بڑی خصوصیت جو ہے انبیاء کی وہ نبوت و رسالت۔ اس کے بعد بھی انبیاء میں خصائص ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 سے بھی زیادہ نکاحوں کی اجازت دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، لیکن آپ کے گھر میں بوقت وفات جو ہے 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود رہیں۔ تو یہ خصوصیت انبیاء ہے، یعنی اس سے کوئی حجت نہیں پکڑ سکتا کہ نعوذ باللہ نبی کی 9 بیویاں ہیں تو میں بھی 9 نکاح کر لوں، نہ اللہ نے قرآن میں نص قطعی پابندی لگا دی۔ اور جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو 9 بیویوں کی اجازت بھی دے دی وہاں پابندی بھی لگا دی کہ لا یحل لک النساء من بعد، کہ بس اب اس کے بعد آپ اور کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں کسی کو طلاق دے دیں اور اس کے بدلے میں ایک اور نکاح کر لیں، نہ، بس جتنے ہم نے اجازت دینی تھی اجازت پوری ہو گئی۔ تو لہذا وہ خصوصیت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس مسئلے کے سمجھنے کے بعد اب دوسرا مسئلہ سمجھیں۔ ایک لفظ آ گیا قرآن مقدس میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، اللہ نے فرمایا ہرگز نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب لفظ مشرکات جو ہے اگر اس کو ہم لیں اپنے عموم پر کہ لفظ عام ہے، مطلق ہے نا جی مشرکات بس، تو پھر ان سے اہل کتاب کو استثناء کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے، تو لہذا مشرکات اگر اپنے عموم پر ہے تو پھر ان میں اہل کتاب کی لڑکیاں جو ہیں وہ مستثنیٰ ہوں گی دوسری آیت کے ساتھ
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ سمجھ لیں کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے ایک تو یہ یاد رکھیں کہ شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں۔ حکم یہ ہے کہ تم مسلمان عورت سے نکاح کرو، مومنہ عورت سے نکاح کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو، جیسے آج کل بعض لوگ یورپ سے شادی کر لیتے ہیں، یہ شادی نہیں ہوتی ہے، تو بالکل حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، چونکہ آج کل تو وہاں نہ کوئی عیسائی ہے نہ کوئی یہودی ہے، وہ تو مذہب کو بھی بھول گئے، اپنے گرد کتاب پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ ان کا اپنے نبی پر کوئی ایمان ہے۔ یہ تو ملحد لوگ ہیں، زندیق لوگ ہیں، ان کو تو اہل کتاب کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کی لڑکیوں سے شادی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اہل کتاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم تورات پر تو اس کا ایمان ہو، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا ایمان ہو، آخرت پر اس کا ایمان ہو۔ ہمارے نبی پاک کو نہیں مانا، لیکن ان کو تو مانے۔ جو آدمی تورات بھی نہیں مانتا، انجیل بھی نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا، تو ان سے نکاح کرنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ان کی اجازت بھی کیوں دی گئی کہ بھئی ان کا آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے ایک نبی پر ایمان ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان ہے، تو مانا معاملہ نرم ہے۔ باقی تھوڑی سی بات رہ گئی کہ ان کے دماغ میں ہم نے حضور پاک کی نبوت بٹھانی ہے، تو وہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ جس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، کسی نبی پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے، اس کو دین سمجھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں منع کر دی۔ اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ یاد رکھو کہ ایک آدمی مثلا بظاہر مسلمان ہے، یعنی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ قبروں پہ سجدہ بھی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر بھی مانتا ہے، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتا ہے، تو وہ بھی مشرک ہے، چاہے لاکھ وہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جیسے آج کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں عیسائی ہوں، لاکھ کہتا رہے کہ میں یہودی ہوں، لیکن اس کو انجیل کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو تورات کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے احکام کا بھی پتہ کوئی نہیں، تو اس کو ہم عیسائی نہیں مانیں گے، یہودی نہیں مانیں گے، اہل کتاب نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی لاکھ کہتا رہے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، لیکن اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اس کے اعتقاد میں کفر ہے، وہ غیروں کو پکارتا ہے، وہ یا بھی دستگیر یا غوث اعظم یا علی مشکل کشا کے عقیدے رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ بھی نفع نقصان دے سکتے ہیں، تو وہ بھی مشرک ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ اس لیے علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی لڑکیوں کا یا اپنے لڑکوں کا نکاح کریں تو پہلے ان کے عقیدے کے بارے میں پتہ کریں کہ عقیدہ اس کا کیا ہے۔ اگر عقیدے میں وہ موحد ہے صحیح معنی میں، ہاں ایک علیحدہ بات ہے کہ انسان ہے گناہ گار ہے، تو ہم فرشتے تو کوئی بھی نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ ایک آدمی کو کسی گناہ کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، دوسرے کو کسی کی مصیبت پڑی ہوئی۔ اب ایک آدمی ہے تہجد پڑھتا ہے، شب بیدار ہے، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی خنزیر نہیں کھایا، لیکن جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ غیبت کرتا ہے، ایسے بیٹھے ہوئے شروع ہے کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اور میں نے سنا ہے فلاں ایسا اور میں نے سنا ہے فلاں ایسا، یہ بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، یہ کوئی زنا سے کم ہے، غیبت کے اندر مبتلا ہے۔ ایک آدمی بڑا پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن سودی کاروبار کرتا ہے، ربا کا کاروبار کرتا ہے، حرام کھاتا ہے اور حرام کی تجارت کرتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ یعنی اتنا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کم سے کم جو ادنا درجہ ہے وہ اپنی ماں سے 100 دفعہ زنا کے برابر ہے۔ تو جو آدمی اس میں مبتلا ہے وہ کون سا شریف آدمی ہے، وہ کون سا معزز آدمی ہے؟ وہ بھی تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف یہ معنی نہیں کہ میں کہتا ہوں جی میں مسلمان ہوں، کہہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا اگر تم کہہ دو میں تاجر ہوں تو تاجر بن جاؤ گے؟
آخر اپنی تجارت ثابت کرو گے. تم اگر کہہ دو جی کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں تو اگلا کہے گا جی اپنی شہادہ لے آؤ, یہ بجلی خراب ہے ذرا ٹھیک کر کے مجھے بتاؤ کیسے ٹھیک ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی میں گاڑی کا ڈرائیور ہوں, وہ کہے گا جی یہ چابی پکڑو ذرا گاڑی چلا کے مجھے دکھاؤ. تم نے چھوٹی گاڑی چلائی ہے, بڑی گاڑی چلائی ہے, ٹینکی چلائی ہے, امتحان لے گا. ایک آدمی کہہ دے میں مسلمان ہوں تو اس کا آپ امتحان نہیں لیں گے, آپ تحقیق نہیں کریں گے کہ تم کیسے مسلمان ہو, تمہارا عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ہے, تم توحید الوہیت کے بارے میں کیا کہتے ہو, توحید ربوبیت کے بارے میں کیا کہتے ہو, توحید الاسماء والصفات کے بارے میں کیا جانتے ہو, تمہارا عقیدہ کیا ہے, تم علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو. اس لیے حکم ہے کہ لاکھ کوئی ایسا کہتا رہے لیکن جب تک اس کے عقیدے میں پختہ ایمان نہ ہو اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہی نہیں. یعنی یہ نہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں, مشرک سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. مشرک مرد ہے تب بھی نکاح نہیں ہوگا, مشرک کا عورت ہے تب بھی نکاح نہیں ہوگا. اب مشرک کا معنی صرف یہ نہیں کہ ہندو سے نہیں ہوگا. تو ہندو سے کیوں نہیں ہوگا کہ بھئی وہ اللہ کے سوا بتوں کو پوجتا. اچھا بھئی سورج کے پجاری کے ساتھ نہیں ہوگا, اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتا ہے. تو جو اللہ کے سوا قبروں کی پوجا کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ غیر اللہ کی جو بھی عبادت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں کہلاتا. اس لیے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہوگا. اب اگلی بات سنیں کہ کب جائز ہوگا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ, ان کے ساتھ نکاح اس وقت جائز ہوگا جب وہ ایمان لے آئیں. ہاں اگر کوئی آدمی ہے, تم نے کہا, اس نے کہا دیکھو جی آج تک میرے عقیدے غلط تھے صحیح تھے, میں آج اللہ کے ہاں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں تمام اسلام کے شرائط پر عمل کرنے کے لیے اقرار بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اسی طرح بدل دوں گا. اب وہ ایمان لے آیا, بس الحمدللہ اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہو جاتا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے قادیانی فرقے ہیں یہ بھی مرتد ہیں. اگر پہلے مسلمان تھا اور قادیانی بن گیا تو مرتد ہے, اگر پیدائشی قادیانی ہے تو وہ بھی بالاتفاق کافر ہے. لہذا ان کی لڑکیوں کے ساتھ یا ان کے لڑکوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ, اور آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان ہے لیکن کنیز ہے, یعنی مسلمان لڑکی ہے لیکن حرہ نہیں ہے, باندھی ہے, اللہ نے فرمایا وہ باندھی اس حرہ سے بہتر ہے جو کافر ہے. اگر ایک عورت ہے مثلا ایک ہے باندھی یعنی کنیز, لونڈی جسے آپ اردو میں کہتی ہیں, اس کے مقابلے پہ ایک بڑی خاندانی عورت ہے, حرہ ہے, لیکن یہ مشرکہ ہے یہ مومنہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ باندھی سے نکاح کر لو لیکن اس مشرکہ سے نکاح نہ کرو. اس لیے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, چاہے تمہیں کتنی پسند کیوں نہ آئے. تم سمجھتے ہو کہ وہ پیسے والی ہے, وہ جمال والی ہے, وہ حرہ ہے, وہ آزاد عورت ہے, اور یہ تو جی غلام ہے, کنیز ہے, جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی ہے. اللہ نے فرمایا نہ, ایمان والی کنیز جو ہے وہ اس عورت سے کروڑ درجے زیادہ بہتر ہے. تم عورت اس کنیز سے شادی کر لو لیکن اس سے شادی نہ. اسی طرح فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا. اب اسی بات کو یعنی دونوں طریقے سے سمجھا دیا کہ نہ مشرک لڑکے سے شادی کرو نہ مشرک لڑکی سے نکاح کرو. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اللہ نے فرمایا ایک طرف جو ہے بڑا خاندانی ہے لیکن مشرک ہے, دوسری طرف ایک عبد ہے غلام ہے لیکن مومن ہے, اور تمہیں وہ مشرک پسند ہے, فرمایا نہ اس کو چھوڑ دو, تم اس مومن عبد کے ساتھ رشتہ اختیار کرو کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ ملتا ہے, اسلام والوں کے ساتھ ملتا ہے. ہر جنس جو ہے اپنی جنس کے ساتھ ملتی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کیوں منع کیا ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو. اب بات کو سمجھیں کہ بھئی ہم نے تمہیں منع کیوں کیا ہے کہ بھئی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو, مشرک مرد سے بھی نکاح نہ کرو, یہ منع کیوں؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار. فرمایا وہ مشرک لوگ جو ہیں وہ تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف. کیا معنی, کیسے بلاتے ہیں؟
بھی جب نکاح کرو گے رشتہ داری بنے گی تو اب آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پھر ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اب دیکھو نا جی کسی گھر میں بھی رشتہ ہو جائے آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے جی کیا کریں رشتہ داری ہے۔ اب جناب میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی تو بڑے خراب ہیں اور بڑے گندے ہیں، جناب نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے بڑے بے دین ہیں، لیکن جی کیا کریں رشتہ داری ہے جانا تو پڑتا ہے۔ تو جب جاؤ گے ان کے قریب جاؤ گے، قریب جاؤ گے ان کے طریقے اختیار کرو گے، نتیجہ کیا ہے جہنم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں منع فرمایا کیوں؟ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلاتی ہے جنت کی طرف، اللہ تمہیں بلاتی ہے بخشش کی طرف۔ کہ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو رات کو تہجد کے لیے خود بھی اٹھ رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگا رہا ہے، بھی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، وضو کر لو، فجر کی جماعت نصیب ہو جائے گی۔ اور مرد عورت کو نماز کے لیے، عورت مرد کو نماز کے لیے، تو جب تیرے گھر میں دین آئے گا تو تیرے بچوں میں دین آئے گا، تیری نسل میں دین آئے گا۔ کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے دماغ میں تمہارے جو گھر کے عادات ہیں ان کے دماغ میں پتھر کے لکیر کی طرح بیٹھ جاتے۔ اگلے دن ہی میں اخبار میں تھا تو ایک لطیفہ، لیکن آدمی نصیحت پکڑنا چاہے تو ایک چھوٹے سے لطیفے سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس کی انہوں نے کوئی خوشی وشی بنائی جیسے آج بڑے آدمی مناتے ہیں کہ کبھی برتھ ڈے ہے اور کبھی شادی کی سالگرہ ہے، کبھی بچے کی سالگرہ ہے، کبھی بچی کی سالگرہ ہے، یہ سب عیسائیوں اور یہودیوں کی رسمیں ہیں۔ تو بہرحال بچے کی سالگرہ تھی تو بڑے کھانے بنائے گئے، دوستوں کو دعوت دی گئی، تو بچے کا دادا جو ہے وہ بوڑھا تھا اور بیمار تھا، تو اس کو کسی نے نہ بلایا، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ہے اپنے دادے سے بڑا پیار کرتا تھا، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دادا نظر نہ آیا، وہ بھاگ کے گیا تو دادے کو کمرے سے پکڑ کے لے آیا کہ دادا جان تم بھی کھانا کھاؤ۔ تو اب وہ دادا بوڑھا آدمی بیمار تھا، ہاتھوں میں راشا تھا، تو اس بیچارے نے کو برتن جو پکڑا تو کانپتے کانپتے برتن ٹوٹ گیا۔ اس کے بیٹے نے پابندی لگا دی اور اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹا کہ دیکھو تم دادے کو لے آئے مجلس میں، ہمیں کتنا شرمندہ کیا کہ سب کے سامنے برتن ٹوٹ گیا، ایسے بڈھے کو لے آنے کی کیا ضرورت، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہے، بڑا ڈانٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس نے حکم دے دیا کہ بھئی آج کے بعد جو ہے میرے باپ کو مٹی کے برتنوں میں کھانا دیا جائے، کیونکہ ہمارے قیمتی برتن توڑ دیتا ہے۔ مٹی کے برتن بھی ٹوٹنے لگے تو اس نے بازار سے ایک لکڑی کا پیالہ منگوایا کہ بھی اس میں میرے باپ کو کھانا دے دیا کرو، روز یہ مٹی کے برتن بھی توڑ دیتا ہے۔ تو لکڑی کے پیالے میں اس کو کھانا دینے لگے۔ تو ایک دن وہ خود ڈیوٹی سے واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا اپنا وہ چھوٹا بچہ جو ہے 4-5 سال کا، وہ ایک لکڑی ہے اور اس کو چاقو کے ساتھ بیٹھا بیٹھا ایسے مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ اس نے آ کے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں پیالہ بنا رہا ہوں، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اسی میں تمہیں کھانا دوں گا۔ میں تمہارے لیے پیالہ بنا رہا تھا کہ تم نے جیسے میرے دادا کے لیے بڑا پیالہ بنایا ہے تو میں تمہارے لیے پیالہ تیار کر رہا ہوں۔ اس نے جا کے اندر توبہ کی اور اس کے بعد اپنے باپ سے معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے جو سبق ملنا تھا وہ کہیں سے نصیحت نہ ملی، لیکن اپنے چھوٹے بچے سے مجھے نصیحت مل گئی کہ جو کچھ آج ہم اپنے والدین سے کریں گے کل اولادیں بھی نعوذ باللہ اللہ امتحان سے بچائے وہی ہمارے سامنے کریں گی۔ اب اگر ایک بیٹے کو ہم نے اپنے گھر میں یہ تربیت دی ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، 2 سال کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، حالت رضا میں ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ سینما دیکھتا ہے، میرا باپ ٹی وی دیکھتا ہے، میرا باپ VCR دیکھتا ہے، میرا باپ فلمیں دیکھتا ہے، تو جو کچھ آپ اس کو سکھا رہے ہیں یہی اس کے دماغ میں بیٹھے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کھلونے کا پستول لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی جناب ڈاکو بنا کھڑا ہے، کوئی چہرے پر ماسک چڑھا کے ڈرا رہا ہے، کوئی بلا بنا ہوا ہے، کوئی کتا بنا ہوا ہے، اور جب یہ بڑے ہوں گے یہی ڈاکو ہوں گے، یہی قاتل بنیں گے۔
یہی دہشت گرد بنیں گے، یہی مسلمانوں کی تباہی کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ یہ ساری تہذیب جو ہے ان کے دماغوں میں ہم ایک ایک قطرہ کر کے خود ان کے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر جو بات دماغ میں بیٹھ جائے وہ ایسی مضبوط ہو جاتی ہے جیسے النقش علی الحجر، پتھر پہ کوئی نقش لکھ دو تو وہ نہیں مٹتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو ایسا ہے کہ جیسے اب بوڑھے آدمی کو پڑھانا ہو وہ تو ایسے ہوتا ہے نقش علی الماء، کہ جیسے پانی کے اوپر کوئی چیز آپ لکھ دیں 2 منٹ میں پانی آیا مل گئی، بوڑھے آدمی نے 2 منٹ میں سنا بھول گیا، لیکن چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے دماغ میں محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب دودھ پینے والا ہوتا ہے، بچہ ابھی مہد میں ہوتا ہے، اسی سے وہ اپنی تربیت لینا جو ہے شروع کرتا ہے، اسی کے ساتھ اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے والا بچہ ہے، میرے بچے کی عمر 1 سال ہے، ابھی وہ بول نہیں سکتا، ابھی وہ چل نہیں سکتا، ابھی وہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کے سامنے ماں باپ جو ننگے ہو کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں فیڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، اور جو وہ بڑا ہوگا اس کے لاشعور کے اندر وہ ساری باتیں جو ہے محفوظ ہوں گی، اور پھر وہ وہی عمل دہرائے گا جو اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لاکھ تربیت دینے کے بعد بھی اولاد نہیں سلجھتی، یہ پھر تقدیر کے فیصلے ہیں۔ یہ استثناء ہوتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن بیٹا کافر ہو گیا، حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور باپ کافر ہے، ابو جہل ملعون کافر ہیں لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، لیکن عام حالات جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے باپ یہودی ہیں اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں، نصرانی ہیں اس کو نصرانی بنا ڈالتے ہیں، مجوسی ہیں اس کو مجوسی بنا ڈالتے ہیں، مومن ہیں اس کو مومن بنا ڈالتے ہیں، تو زیادہ اثرات جو ہیں وہ پھر اسی تربیت کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جن ماؤں نے احتیاط کی، یعنی جن عورتوں نے احتیاط کی، بعض عورتیں ایسی بھی گزری ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بغیر وضو کیے ہوئے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، تو پھر ان کے بچے امام بنے، ان کے بچے محدث بنے، ان کے بچے اللہ کے اولیاء بنے، ان کے بچے جو تھے مفسر قرآن بنے، ان کے بچے جو ہیں انہوں نے دنیا کے اندر ہدایت کے سورج بن کے چمکے۔ اور جن لوگوں نے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بچوں کو ڈانس کر کے دودھ پلایا ہے تو بیٹے بھی ماشاءاللہ پھر وہی ایکٹر ہی بنیں گے، اور وہ کیسے محدث بن سکیں؟ وہ بھی تو پھر اسی طرح کی نسلیں پیدا ہوں گی، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی گانے والا، کوئی بجانے والا، کوئی میراثی، کوئی بڑا آدمی ہو جائے تو وہ ایکٹر اور آرٹ کہلاتا ہے، اور چھوٹا غریب ہو تو میراثی کہلاتا ہے۔ فرق تو کوئی نہیں ہوتا دونوں میں، بات تو وہی ایک ہی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ کسی کو رومال میں لپیٹ کے آپ تھپڑ مار دیں اور کسی کو بغیر رومال کے تھپڑ مار دیں، بات تو ایک ہوتی ہے، صرف نام بدلنے سے تو کام تو نہیں بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پابندی لگائی کہ اگر ماں مشرکہ ہوگی تو پھر بیٹا بھی مشرک بنے گا، اولاد بھی مشرک بنے گی، اگر باپ مشرک ہوگا تو وہ بھی پھر اولاد پہ اثر انداز ہوگا۔ اس لیے حکم فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ میرا تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، تم سب کے سب محتاج ہو۔ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہارا بھلا ہو، تمہارا فائدہ ہو، تمہارے اندر اچھے انسان پیدا ہوں، انسانیت کے جوہر پیدا ہوں، اور بڑے بڑے اچھے لوگ پیدا ہوں۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر، شیخ عبدالقادر جو گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حضرت جیلانی جو مشہور ہیں جن کو لوگ پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ماں نے انہیں اس زمانے میں 100 اشرفی سونے کی ایک جو نیچے بچھانے کا تھیل گدا تھا اس کے اندر بند کر کے سلائی کر دی، کہا کہ بیٹا یہ تم اپنے پاس رکھو تاکہ سفر میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں ضرورت پڑ جائے
تو ایک اشرفی نکال لی اور اس کو توڑوا کے پیسے خرچ کر لیے تو انہوں نے رکھ لی. اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں جا رہے تھے تو کوئی ڈاکو ٹکر گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے, ایک چھوٹی سی بستر ہے, ایک چھوٹی سی کتاب لیے ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے ساتھ ملا لیا, کھانا وانا کھلایا, ہاتھ ساتھ پھیرا اور پوچھا کہ کوئی پیسے شیسے ہیں. اس نے کہا 100 اشرفی ہے, 100 اشرفی ہے میرے پاس سونے کی. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, یہ 8-10 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے, 100 اشرفی سونے کی. اس زمانے میں سونے کی اشرفی کو مذاق نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلط. انہوں نے کہا نہیں, یہ دیکھو ابھی میرا یہ گدا کھول لو, اس میں سلی ہوئی محفوظ ہے, چھپا کے رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کھولا تو 100 اشرفی نکل آئی. تو ان حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ بچے تم کو نہیں اندازہ ہوا کہ ہم کون ہیں, یہ ہماری بندوقیں اور تیر کمان اور یہ, اور ہم تو ڈاکو لوگ ہیں. تم نے جھوٹ بول لیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اور ہمارے تو دماغ میں یہ خیال ہی نہیں جا سکتا کہ تمہارے پاس 100 اشرفی ہوگی. ہم نے خدا کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. تو اس لیے وجہ کیا تھی کہ ابتدا سے تربیت تھی. بچے کی تربیت جو ہوتی ہے وہی اس کے لیے سبق کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی اسی دفعہ عرفات میں ہم تھے, ایک بچہ, اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 7 سال ہوگی, تو اس کو تکلیف ہو گئی, اور تکلیف کی وجہ سے گلے میں اور نزلہ اور زکام اور نکسیر وغیرہ آ گئی. تو میرے پاس اتفاق سے ڈبے میں ویکس کی کھانسی کی چوسنے کی ہوتی ہے گولیاں, ویکس. تو میں نے کہا بچہ ہے چھوٹا سا, اس کے لیے تو یہ ایک قسم کا حلاوہ بھی بن جائے گا, اور تھوڑا تھوڑا چوسے گا تو اس کو کھانسی میں بھی آرام ملے گا. تو میں نے اس کو دیا, میں نے کہا کہ یہ چوس لو. تو اس نے میرے ہاتھ سے نہیں لی اور کہا نا محرم. اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو احرام والا ہوں, اس میں تو خوشبو ہے, میں خوشبو والا حلاوہ کیسے کھا سکتا ہوں, میں نے تو احرام باندھا ہوا. کیا وجہ کیا تھی کہ دماغ میں دین تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات جو تھی تو میں نے بھی چپ کر کے رکھ لی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب اس کا اپنے عقیدے پہ پکا رہنے دو. اب میں اس سے بحث کروں کہ تم بالغ نہیں ہو اور تم عاقل نہیں ہو اور ابھی تمہارا احرام صحیح معنوں میں احرام نہیں ہے, تم نے تو ایک رسمی احرام باندھا ہوا ہے. اللہ کے بندے تمہارے اوپر وہ پابندیاں نہیں لگتی. اب خواہ مولوی بن کے میں زبان لمبی کروں. ایک آدمی نے ایک اچھی بات کی ہے, رہنے دو, اللہ اس کو شفا دے دے گا. چلو بچے کا ذہن ایک دین کی طرف جا رہا ہے تو اس کو جانے دو, بجائے اس کے کہ اب اپنی مولویت بگاڑو کہ جو مولوی نے کہہ دیا وہ سچا ہے جائے کتنا جھوٹ ہو. تو اس لیے اب خواہ مسئلوں کو لمبے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بچے کو لے آئیں, روز حرم میں ساتھ لے آئیں, 20-25 دن کے بعد وہ چھوٹا بچہ جب تم نماز میں کھڑے ہو گئے وہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے. تم رکوع میں جاؤ گے وہ بھی رکوع میں چلا جائے, اور تم فلم میں لے جاؤ تو واپس آ کے تمہیں فلم کا پورا سین دکھائے گا. تمہاری مرضی ہے جدھر اپنے بچوں کو لے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے پابندی لگائی. لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے جس پر آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے قرآن میں حکم آیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو, مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو تاکہ وہ تمہیں مشرک نہ بنا دیں. لیکن اب یہ ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی تم نکاح کرو تاکہ تم ان کو موحد بنا دو. دیکھو نا جی, جہاں یہ ہے کہ ایک مشرک عورت تمہیں مشرک نہ بنا دے, تیرے گھر میں شرک نہ لے آئے, تو وہاں تم کیوں نہ ہمت کرو کہ مشرکہ سے نکاح کر لو اور اس کو مسلمان بناؤ, اس کو نماز پڑھاؤ, اس کو ہدایت کرو. تو یہ بھی تو فائدہ ہو سکتا تھا, تو پھر اللہ نے کیوں منع کر دیا؟ اہل کتاب کے لیے تو اجازت دے دی, لیکن مشرکہ عورتوں کے لیے اجازت نہیں دی, اس وجہ سے کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے تاکہ تیرے ایمان میں خلل نہ پڑے. تو وہاں جو ہے مستشرقین جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو لڑکی والوں کو بھی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اپنی لڑکی جو مسلمان کو دے رہے ہیں کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے. تو جب وہ خطرہ نہیں کر رہے تم کیوں ڈر رہے ہو, تم اس کو مسلمان کرو نکاح کرنے کے بعد. تو یہ پابندی اسلام نے کیوں لگائی ہے؟
اس لیے مستشرقین نے بہت بڑے اسلام پہ اعتراض کیے ہیں، وہاں انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اصول یہ ہوتا ہے اسلام کا بھی عقل کا بھی، کہ ایک ہوتی ہے دفع مضرت اور ایک ہوتی ہے جلب منفعت۔ یاد رکھو کیا معنی؟ مثلا ہم نے دکان کیا، اس میں 1,00,000 ریال ڈال دیے۔ اب سب سے پہلے جو عقل مند تاجر ہے وہ نقصان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ پہلے یہ کوشش کرے گا کہ جو میں نے 1,00,000 ڈالا ہے وہ تو آئے نا، تاکہ میرا جو اصل سرمایہ ہے وہ نہ ڈوبے، میں نقصان سے بچوں۔ پہلے نقصان سے بچانے کے بعد پھر نفع کی سوچے گا۔ تو نقصان سے بچنا پہلے ہوتا ہے، نفع سوچنا بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتی ہیں، نقصان سے بچنے کو کہتی ہیں دفع مضرت، اور نفع کو کہتے ہیں جلب منفعت۔ اچھا، ایک نفع کی امید تو تھی کہ مشرکہ نکاح کے بعد مومن بن جائے، یہ نفع کی امید ہے نا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ تم کہیں مشرک نہ بن جاؤ، تو خطرہ سے بچنا مقدم ہوتا ہے نفع کی امید کرنے سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں ایک امید تو ہو سکتی ہے کہ بھی کل کو مشرکہ عورت ہمارے نکاح میں آنے کے بعد شاید مسلمان ہو جائے، شاید ٹھیک ہو جائے، اللہ اگر ہمیں اجازت دیتے تو ہم مشرکہ لڑکیوں سے نکاح کر کے انہیں مسلمان کر لیتے۔ تو یہ تو ایک امید ہے نا، اور خطرہ تو ظاہر موجود ہے کہ تم مومن کے گھر میں مشرکہ لے کے آ رہے ہو، تو سب سے پہلا حکم تو ہے کہ تم خطرے سے بچو، نفع تو بعد میں حاصل کرو گے۔ جیسے کہ بزرگوں کی مثال ہے کہ تریاک جو ہوتا ہے وہ آدمی یقین سے پی لیتا ہے، اور جس چیز میں زہر کا اندیشہ ہو، ذرا شک بھی ہو تو اس چیز کو نہیں پیتا ہے۔ کہتے بھی یہ پانی، یہ خیال کر رہے ہیں جی پتہ نہیں مجھے شبہ ہے کہ اس میں کوئی چیز پڑی تھی، اچھا ٹھیک، اس کو رکھ دے گا، حالانکہ پتہ نہیں وہ ضروری بھی نہیں پڑی تھی کہ یا نہیں پڑی تھی، ایک شک ہے، ایک شبہ ہے۔ تو جہاں ضرر کا شبہ ہو جائے، جہاں زہر کا شبہ ہو جائے، جیسے کہ اب بزرگ کہتے ہیں بھئی یہ حکیموں کے کشتے وشتے نہ کھایا کرو، کیونکہ کشتہ مخور کشتہ شوی، اگر کشتہ کھاؤ گے کبھی تم خود کشتے بن جاؤ گے، کیا پتہ وہ زہر ہو، کیا بلا ہو، کل تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، نفع کا سوچتے رہو اور مصیبت تمہارے گلے میں پڑ جائے۔ تو یہ جیسے ایک جگہ آگ جل رہی ہو اور ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں اگر اس آگ میں چھلانگ لگا دوں اور میں اس سے زندہ سلامت نکل جاؤں تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تو جلنا تو یقینی ہے نا، زندہ نکلنے کا تو تمہیں خیال ہے نا، تو لہذا آگ میں مت کودو۔ تو مشرکہ عورت کو گھر میں لانا جو ہے اس کا نقصان یقینی ہے، اس کا اسلام لانا جو ہے صرف ایک امید ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو بھی بند کر دیا کہ بجائے اس کے کہ تم اس کو پتہ نہیں اسلام سکھاؤ گے یا نہیں سکھاؤ گے، وہ تیرے گھر میں شرک گڑھ نہ بنا ڈالے، وہ تیرے گھروں کے اندر مشرکانہ رسوم جو ہے ان کو داخل نہ کر دے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں اسلام جو ہے وہ ایک عظیم حکم، آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے کہ آج کتنے گھرانے ہیں جو صرف عورتوں کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ گھر کے اندر کافر عورت آ گئی اور پورا ماحول بھی کافرانہ ہو گیا، پورے بچوں پر بھی کافرانہ تہذیب اثر کر گئی۔ اچھا اب بھی آپ دیکھ لیں یعنی کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر کوئی پکے اہل سنت، پکے خاندانی طور پہ، لیکن ایک شیعہ لڑکی سے بیٹے کا رشتہ کر لیا، وہ شیعہ عورت آنے کی وجہ سے گھر میں کچھ نہ بھی آئے نا تو 10 دن محرم کے سیاہ کپڑے آ جاتے ہیں، 10 دن محرم کے اور کچھ بھی نہ ہو تو حسین کے نام کی سبیل لگ ہی جاتی ہے، اور جی پاک حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ تو خیرات ہے نا۔ اسی طرح پھر شیعت اندر دماغ میں داخل ہوتی چلی جائے، ایستا پھر ایک دن انجام یہ، اور بی بی چلو ٹھیک ہے تم تعزیہ نہ نکالو، چلو تعزیہ دیکھنے تو چلو نا ہمارے ساتھ، 1 سال دیکھنے جائیں گے، اگلے سال کہیں گے حضرت حسین کا روضہ ہے، سبحان اللہ، گھر سے حسین کا روضہ جو نکلے گا تو برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔ تو اب ہر گھر میں پھر حضرت حسین کا روضہ آ گیا، اور یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے
کتنے گھرانے ہیں جن میں ایک شیعہ لڑکی آئی اور آنے والی نسل شیعہ بن گئی، حالانکہ ان کے خاندان میں پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا، ان کے خاندان میں پہلے سب اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کئی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کی، اب وہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دیکھ لیں کتنی لڑکیاں ہیں، اللہ معاف کرے، جو عائشہ سے اوشا بن گئی، جنہوں نے نام بدل ڈالے، اسلام ختم ہو گیا، اب ان میں اور ہندو لڑکی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جب ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ ہے، تو ان کے رسم رواج تمام تہذیبیں جو ہیں وہ ہندو والی آ جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک پابندی لگائی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اللہ جس چیز سے منع فرماتے ہیں اس میں بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام، اب دیکھیں نا جی، اللہ نے فرمایا خنزیر حرام ہے، اب خنزیر کھانے والی قوم جو ہے وہ تحقیق کر کے بتلا رہے ہیں کہ بھی خنزیر کا گوشت خطرناک ہے، کینسر پیدا ہوتا ہے، گردے موٹے ہو جاتے ہیں، آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، آدمی بغیرت بن جاتا ہے۔ اب خنزیر کھانے والے خود کہہ رہے ہیں، اب وہ جناب خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ جائیں یورپ کے کسی ملک میں، آپ چلے جائیں، کوئی دنیا کا اخبار لے لیں، وہ جناب بڑے بڑے اشتہار بھی دیں گے آپ کو شراب بیچنے کے، لیکن ساتھ لکھیں گے کہ بھی اس کا پینا خطرناک ہے، تمباکو کا استعمال کرنا خطرناک ہے، سگریٹ کا استعمال کرنا خطرناک ہے، کینسر پیدا کرتا ہے، سینے کو جلا ڈالتا ہے، پھیپڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اب وہ بھی انہی چیزوں پہ آ گئے، حالانکہ 1400 سال پہلے اسلام نے جب روکا تھا تو سگریٹ کا تو وجود ہی نہیں تھا، اس زمانے میں تو ابھی سگریٹ بنی ہی نہیں تھی، اس زمانے میں تو کوئی تمباکو وباکو ہوگا، ورنہ سگریٹ کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے منع کیا کہ بھی یہ حرام ہے، تمباکو حرام ہے، منشیات حرام ہیں، مخدرات حرام ہیں، مکسرات مسکرات حرام ہیں، یہ سوائل جتنے نشہ دینے والے ہیں یہ حرام ہیں، افیون حرام ہے، گانجا حرام ہے، چرس حرام ہے، بھنگ حرام ہے، یہ ساری چیزیں کیوں بھی عقل کو نکالنے والی ہیں۔ اور تمہیں جو شرف ملا ہے عقل سے تو ملا ہے، اگر بندے کا عقل چھین لو تو باقی کیا بچے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پاگل کا پھر کیا عالم ہوتا ہے، کبھی بغیر کپڑوں کے پھر رہا ہے، کبھی گندگی کھا رہا ہے، کبھی اپنے پیشاب سے کھل رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ کیوں؟ عقل ہی نے تو ہمیں انسان بنایا ہے۔ جب عقل زائل ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، جو مومن ہے اس کا ایمان یہ ہو کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ یا اللہ ہم تیری ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کے قائل ہیں، قرآن کی ہدایت کے قائل ہیں۔ تو نے جو چیز حلال کی ہے اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اور جو چیز تو نے حرام کی ہے اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اور اسی گاڑی میں ایک انگریز بھی سفر کر رہا تھا، دونوں اتفاق سے ایک ڈبے میں آ گئے۔ یہ اللہ عالم، اب مجھے یاد نہیں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اللہ عالم۔ بہرحال ان دو بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا واقعہ ہے۔ کھانے کا جب ٹائم آیا تو اس نے بھی کھانا منگوایا، جیسے ریلوے میں کھانا بکتے ہیں، ٹرینوں کے اندر ہر آدمی کھانا منگا لیتا ہے، اس نے بھی منگوایا، انہوں نے بھی منگایا۔ تو اب بزرگ نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، اور انگریز جو ہے تو اس نے وہی اپنا چھری کانٹا اور یہ اور کانٹا لے کے ایک ایک چیز اٹھائی، اور اس کے بعد کہنے لگا اپنے بزرگ سے کہ بھائی دیکھو کیا ضرورت ہے، اب جب کانٹے بن گئے، اب چمچ بن گئے، چھریاں موجود ہیں، کانٹے، تو اپنے ہاتھوں کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو ٹھیک ہے، آدمی مجبور تھا، انگلیوں سے کھا لیتا تھا۔ اب جب ہمارے یہاں ہر چیز موجود ہے تو خواہ اپنے ہاتھ خراب کرو، کھا لو، اور اس کے بعد جناب ہر چیز رکھ دی، وہ جا کے دھو ڈالیں گے، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی نہ پریشانی ہوگی۔ تو بہرحال ابھی یہ بات کہہ رہے تھے تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی فائدے نفع اور نقصان کی بات جو ہے وہ تو تب پوچھی جاتی ہے جب کہنے والے پر اعتماد نہ ہو۔
اب دیکھو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرین جو ہے ادھر کیوں جا رہی ہے کہ بھی گارڈ نے اس کو ادھر کی جھنڈی دی ہے، ادھر نہیں جاتی. تو اگر یہ اس کے کہنے کی پابند ہے تو ہم بھی اپنے نبی کے کہنے کے پابند ہیں اور ان کے حکم پر ہمارا ایمان ہے. اتفاق ایسے ہوا کہ اس نے جو کانٹا منہ میں دیا نا تو گاڑی ٹھہری اور دھچکا لگا تو سیدھا کانٹا حضرت کے حلق میں چلا گیا اور جناب خون بہ رہا ہے. ہم نے کہا جی اچھا ابھی آپ کو کچھ سمجھ آ گیا سبق؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی بھائی اس میں تو حکمت ہے، آپ کا پیغمبر واقعی بڑی اچھی بات کی اس نے کہ واقعی اس میں کوئی خطرے کی بات تو ہے کہ اسلام نے اس سے کیوں منع کیا ہے. بہرحال میں سمجھ گیا کہ آپ کی بات جو ہے وہ بڑی وزندار ہے، آدمی کو اچھا ہے کہ اپنی انگلیوں سے کھانا چاہیے. اچھا اور اسی طرح حکم دیکھو اسلام نے، آج کل تو خیر یہ عیب سمجھا جاتا ہے ورنہ سنت یہ ہے کہ برتن بچ جائے تو اس کو صاف کر لو. اب نئی تحقیق جو آئی ہے نا اس وقت، نئی جو تحقیق ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس انگلی میں اور اس انگلی میں اور اس انگلی میں اتنے اللہ نے ایسے انزائم رکھے ہیں کہ جو معدے کے ہضم کی مدد کرتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بنسبت نہ کرنے والوں کے وہ معدے کی بیماریوں میں کم مبتلا ہوتے ہیں. اب جدید لوگ جو ہے وہ ماننے پہ آ گئے کہ ہاں جی اس میں کوئی حکمت ضرور ہے کہ حضور نے یہ کیوں حکم دیا بھی انگلیوں سے صاف کر لو، برتن صاف کر لو، برتن میں کچھ نہ بچاؤ، برتن میں تھوڑی چیز نہ چھوڑا کرو اور انگلیوں سے صاف کر لیا کرو. تو اب جناب نئی سائنس اس مقام پہ پہنچنے کے بعد معترف ہو گئی کہ اسلام کی بات میں کوئی نہ کوئی حقانی. خیر ہم تو ان باتوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ذرا اسلام کی سچائی واضح ہو جائے، ورنہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے اور جو ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ حق ہی حق ہے. اسی لیے دیکھیں آخری آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو، تاکہ تم ہدایت پکڑ سکو. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن میں جتنے اوامر دیے ہیں، میں نے جتنے نواہی دیے ہیں، میں نے کھول کھول کے وضاحت کر دی ہے تاکہ تمہیں نصیحت ملے اور تمہیں ہدایت ملے. یہ سب کچھ ہمارے بھلے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے. کل بھی کچھ سوال رہ گئے تھے ساتھیوں کے تو انشاءاللہ کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک میں مجھے الٹی آئی تھی. میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ الٹی جو ہے ایک ہوتی ہے کہ معمولی سی الٹی آ گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک الٹی ہوتی ہے کہ بے ساختہ اور منہ بھر کے آئے، یعنی منہ بھر گیا. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جتنا تم نکال دو کچھ نہ کچھ پھر واپس بھی چلی جاتی. اس لیے قاعدہ ہے کہ اگر ناک سے یا منہ سے یا نیچے سے کوئی چیز داخل ہو کے معدے میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہذا اگر زیادہ تھی تو احناف کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کسی کی میت ہو جائے تو وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. سب سے سنت طریقہ جو ہے وہ جنازے پہ جمع کرو. جتنا مسلمان جنازے میں زیادہ ہوں گے اتنی دعا زیادہ ہوگی اور جتنی لوگ زیادہ ہوں گے اتنی بخشش کی امید ہوگی. باقی جنازے کے بعد دعا کرو یا میت کے بعد جیسے ہمارے لوگ وہ پرچے بچھا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی آ رہا ہے پھر دعا کرو، ایک اور آ گیا تو پھر دعا کرو، اور ایک اور آ گیا تو پھر دعا کرو، اور ایک اور آ گیا پھر دعا کرو. وہ جن کا مر جاتا ہے وہ بھی تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں خدا کرے اور کوئی نہ ہے. کتنے دفعہ ہم ہاتھ اٹھاتے رہے، وہ بھی پریشان. یہ کوئی دعا شعا نہیں ہوتی، یہ رسم ہوتی ہے. ورنہ صرف یہ ہوتا ہے عزم اللہ اجرکم، اللہ تمہیں زیادہ سے زیادہ ثواب دے اور صبر کی توفیق دے اور وہ کہہ دے جزاک اللہ، بھئی آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو سنت طریقہ ہے وہ اتنی ہے. باقی اس کی اولاد ہے وہ دعائیں مانگے، رشتہ دار ہیں. سب سے اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے دعا مانگے. ہر نماز میں، ہر دعا میں، صبح شام. سب سے اچھی اولاد جو ہے وہ ہوتی ہے جو ہر دعا کے اندر اپنے والدین کے لیے دعا مانگے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک مومن کے جنت میں درجے بڑے تھوڑے ہوں گے. مثلا اس کو نمبر ملنے تھے 10، نمبر مل گئے 20، تو وہ کہے گا اللہ میاں یہ مجھے زیادہ مل گئے. وہ کہیں گے یہ تمہیں اس لیے ملے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے.
تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم نے تیرا درجہ اونچا کر دیا۔ کہتے ہیں جی ہمارے پاکستان میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرانے پہ ایک آدمی سورت فاتحہ اور ایک آدمی 35 سے سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ائمہ اس کو بھی منع فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو۔ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا جو ہے سنت ہے۔ حضور نے فرمایا قبر پہ جب دفن کر لو اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ جب سوال ہوگا من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، لیکن بعض علماء اس کے ان دو آیات کے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب سے بچائیں گے۔ کہتے نہیں میں ریاض سے مکہ مکرمہ آیا تھا کسی کام کی غرض سے اور میں نے احرام نہیں باندھا۔ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسئلہ بڑا سخت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میقات سے آئے چاہے کام کے لیے آئے احرام ضرور باندھے، احرام کے بغیر نہ آئے گا تو عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ اور باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کام کی تھی، عمرے کی تھی نہیں، یعنی اس کی نیت یہ نہیں تھی عبادت کی، اس کی نیت یہ تھی کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، میں کام کے لیے جا رہا ہوں، میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے احرام نہیں باندھا تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ احرام باندھو گے تو سب ائمہ کے نزدیک افضل ہے، یہ تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا کہ جب میقات سے آدمی احرام باندھے گا تو ایک تو میقات کا عمرہ تمہیں ملے گا، اتنی بڑی فضیلت نصیب ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا بھی جب تشریف لائے تو آپ نے احرام باندھا، احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئے، الا فتح مکہ تو وہ تو جنگ کی وجہ سے حضور کو اجازت دی گئی، اور اس کے بعد بھی حضور نے جا کے جب حنین کے لیے آپ نے محاصرہ کیا، جیرانہ پہ قیام فرمایا تو آپ پھر جیرانہ سے عمرہ باندھ کے تشریف لے آئے، تو اس لیے بہرحال عمرہ باندھے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے، اور باقی ائمہ کے نزدیک کوئی دم شب نہیں جب تک کہ عمرے کی نیت نہ ہو۔ جی میں نے حج کے آخر مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے آخر میں نے طواف زیارت کیا ہے، تو بہرحال طواف زیارت تو الحمدللہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تمہارا حج بھی صحیح ہو گیا، لیکن ایک دم تمہیں دینی ہوگی کہ تم نے تاخیر کر دی ہے۔ مجھے بہرحال کہتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بعض اوقات گائے یا بھینس کو یعنی وہ حمل کے لیے ٹیوب کے ذریعے رکھوا دیتے ہیں تو اس کا دودھ وہ دودھ حرام نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ حیوانوں میں بھی ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی جو لوگ جو ہیں وہ ٹیکا لگاتے ہیں دودھ نکالنے کے لیے کہ دودھ زیادہ آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ بھینس کو یا گائے کو بیچنے کے لیے کہ بیچنا ہے، اب اس نے کہا بھی کتنا دودھ دیتی ہے، انہوں نے کہا دودھ جناب یہ تو 20 سیر دودھ دیتی ہے، ٹیکا لگا لیا، اس کا سارا بدن نچر گیا، 20 سیر دودھ تو آ گیا، اب بیچ دی اور بعد میں گھر گیا تو ماشاءاللہ تو 1 سیر بھی نہیں دیتی، تو یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی شخص نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کی زیارت کی ہے، دعا کریں اللہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما دے، تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی خواب میں مجھے دیکھا وہ یقین کرے کہ اس نے مجھے صحیح دیکھا، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ نبی کی شکل بنا سکے، لیکن علماء نے لکھا ہے شرط یہ ہے کہ جو اس نے خواب دیکھا ہے کیا وہ خواب حضور کے حلیہ جو حدیثوں میں موجود ہے اس کے مطابق ہے تو پھر وہ خواب سچا ہے، اگر نہیں تو پھر اس خواب کی تعویل کرنی ہوگی۔ ایک کران والا 4 عمرہ کر لیا، کران میں 4 عمرہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، اچھا 12 4 عمرے میں صفا مروہ بھی نہیں کیا اور سر بھی نہیں مڑا، ماشاءاللہ
دیکھو جی عمرے 4 کیا، چاروں میں حضرت نے مسئلہ نہیں پوچھا، صفا مروہ بھی نہیں کیا، چاروں میں سر بھی نہیں بنا، تو عمرہ کس بات کا کرتا رہا؟ بہرحال وہ دم ادا کرے اور عمرے بھی قضا کرے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی مکہ میں ہے اس کو عمرہ کرنا پڑ جائے تو اس کو اپنے گھر سے احرام باندھ لے یا تنعیم جائے، نہیں میقات سے یعنی تنعیم سے جا کے احرام باندھے، اس کو حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بینکوں کے اندر پیسے جمع کرواتے ہیں اور اس پہ نفع ملتا ہے، وہ نفع شفع کوئی نہیں بابا، سیدھا سود ہے، وہ خالص سود ہے، حرام ہے، بالکل 100% حرام، اس کے حلال ہونے کا 1% بھی یعنی یقین نہیں، اور 99% جو ہے حرام ہونے کا یقین ہے، لہذا اس سے بالکل بچے، یہ سب جھوٹ ہے کوئی بھی۔ ہاں کچھ بینک ابھی ایسے ہیں، چند ایک آپ کے ملک میں خدا جانے ہیں یا نہیں ہے، بہرحال یہاں بھی ہیں اور چند ایک ملکوں میں بھی ہیں جو خالص اسلامی طرز پہ تجارت کرتے ہیں، مزاربت، مرابحت، مشارکت کے اصولوں سے، ان کے اندر اگر آپ رکھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں جو یہ اپنا جو انہوں نے اسکیمیں سب کے سب سودی ہیں۔ حضور نے ام مکتوم صحابی کو کہا کہ میرا وسیلہ پکڑو، ضعیف حدیث ہے، عقیدے میں حجت نہیں ہوتی۔ حج تمتع کی بکری ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو دے دیں، ابھی آپ نے حج کا احرام ہی نہیں باندھا، بکری پہلے دے دیں، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے بھائی احرام ہی 8 کو باندھنا ہے، مینا 8 کو جانا ہے، یہ پہلے جان چھڑا کے جانا چاہتا ہے نا، پہلے ذبح کر کے چلا جاؤں، واپس جو آئیں گے تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندے ابھی تو آپ نے احرام حج کا باندھا ہی نہیں، حج کا احرام تو باندھو تاکہ تمہارے ذمہ بکری پڑے، فرض محال تم نہ جاؤ 8 کو، پھر وہ تو بکری مولوی ایسے کھا گیا مفت میں، تمہارا مثلا ارادہ ہی بدل گیا، 7 کو تم نے بکری ذبح کر دی، 8 کو حج پہ نہ گئے، کیا ہو گیا؟ تو بکری گئی۔ ارے والد کا انتقال اللہ مغفرت فرمائے، جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں جماعت میں ہوں اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تم جماعت میں جا کے پھر گھر جانا، تو جو ان کے اصولوں اس کے مطابق چلو، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، جب اتنی دن تم نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی ہے، کام کیا ہے، تو یہ ہر کسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق، تاکہ بہتر یہی ہے کہ جب آدمی کسی کو امیر بنا لے تو پھر اس کے حکم پہ چلے۔ تو جب تم باہر نکلے تو تم نے بھی تو کسی کو امیر بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو جب امیر ہے تو حضور نے فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی غیر مسلم عورت اسلام میں داخل ہو جائے پھر کیا جھگڑا ہے؟ پھر بھی کوئی جھگڑا ہے اللہ کے بندے، پھر تو مسلمان ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ جھگڑا تب ہے جب وہ مشرکہ ہو، اسلام لے آئے، الحمدللہ اللہ نصیب کرے سب کو اسلام نصیب، پھر کیا اعتراض ہے کسی کو؟ سفر کی حالت میں وتر نماز پڑھنی چاہیے چونکہ احناف کے نزدیک واجب ہیں اور واجب نہیں چھوڑا جاتا، باقی سنتیں پڑھنا معاف ہو جاتا ہے سفر میں بھی۔ ایک آدمی عمرے پر حج سے پہلے آیا، بغیر عمرہ احرام باندھے ہوئے مکے میں آ گیا، تو جب میں یہاں پہنچا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم نے تو احرام باندھنا تھا، پھر میں نے جا کے مسجد سے احرام باندھا، عمرہ تو قضا ہو گیا لیکن دم بھی تو ادا کرو کہ میقات بغیر احرام کے تم گزر آئے اور آ بھی عمرے پہ رہے تھے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ جب عمرے کے لیے رہا ہو اور میقات سے تجاوز کر کے حرم میں آ جائے تو اس کے لیے کسی کا اختلاف نہیں، سب کے نزدیک بکری دینا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی جدہ گیا اور جدہ سے اس کی نیت ہو گئی کہ میں عمرہ کروں، تو اس نے احرام باندھ لیا اور نیت بھی کر لی، لیکن گاڑی جانے والی تھی، جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ گیا اور 2 رکعت عمرے کے لیے نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، وہ 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھی، بس آپ نے احرام باندھ لیا، بیٹھ گئے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، احرام ہو گیا۔ اگر پڑھتے تو وہ ثواب تھا، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، آپ کے عمرے میں کچھ نہیں ہوتا، عمرہ آپ کا ٹھیک ہے۔
کہتا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ سے پہلا مجھ پہ حج فرض تھا اور میں نے مدینہ پاک سے حج کیا اور میں نے نیت حج افراد کی اور میں نے قربانی نہیں دی، بکری نہیں دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج افراد والے کے لیے بکری دینا جو ہے ثواب ہے، نہ دے تو اس کے حج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تمتع والے کے لیے ضروری، قران والے کے لیے ضروری، افراد والے کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم و علمہ۔ روزے کے لیے میں زکات کروں تو جی میں بیمار ہوگا، ہاں شروع کا روزہ کوئی ضروری نہیں زکات کا، ضروری تو ہے نہیں نا، تو نفل ہے من شاء فلیصم من شاء، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ کہتے ہیں کسی شخص نے حج کیا اور جو قربانی اس کو یہاں دینی تھی وہ اپنے ملک میں دینا، بھائی حج کی بکری تو حرم میں ہوگی۔ فلیبلغ الہدی محلہ، قربانی جو حج کی، حج تمتع کی، ایک ہے وہ قربانی جو ہر سال ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں، وہ اگر یہاں سے اپنے ملک میں کرا دے وہ تو جائز ہے۔ اضحیہ جو ہے، جو حج تمتع کی بکری ہے یا قران ہو تو اس کے بغیر حج ہی نہیں ہو تو یہاں دینی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، ان کو اپنی حضور پاک اور والدین کی اطاعت نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما، بوسنیا شیشان کے مسلمانوں کی نصرت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ بہار کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں، اراکان میں، افغانستان میں ہیں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، اللہم فرج ہم المحمومین ونفس کرب المکروبین۔